بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہ مبارک مہینہ ربیع الاول پھر عطا فرمایا۔ اس مہینے کی خاصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس دنیا میں آمد ہوئی ہے، اور اسی سلسلے میں الانشراح کی جانب سے مختلف عنوانات کے سلسلے میں یہ بیانات جاری ہیں کہ جس میں ہم حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر بیان کرتے ہیں مختلف عنوانات پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آج ہمارا محبت رسول علیہ السلام کے بارے میں موضوع ہے، اور یہ ذات مقدسہ حضور علیہ السلام کی یہ بڑی اہم ہے ہمارے لیے، محبت کے حوالے سے بھی اور ایمان کے حوالے سے بھی۔ یوں تو رب تعالیٰ نے قرآن میں اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور مومنوں پہ بڑی نعمتوں کا نزول فرمایا اور عطا فرمائی نعمتیں، لیکن کسی نعمت پر یہ نہیں فرمایا کہ رب تعالیٰ نے کہ ہم نے تم پر احسان کیا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مبعوث فرمایا، اس کے بارے میں ذکر آیا، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ تو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو جب مبعوث فرمایا تو رب تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ احسان فرمایا۔ تو اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ نے ایک چیز ایسی عنایت فرمائی کہ جس پہ رب بھی فرما رہا ہے کہ تم پر احسان فرمایا۔ اب حضور علیہ السلام سے محبت کرنا یہ بڑا اہم ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیا جائے کہ محبت کہا کسے جاتا ہے، تو محبت کہا جاتا ہے دل کا کسی کی طرف میلان ہونا، اس سے محبت ہو جاتی ہے، یعنی دل کا اس کی طرف راغب ہونا، یہ محبت کہلاتا ہے۔ اب محبت کچھ وجوہات کی بنا پہ ہوتی ہے، یا تو محبت جو ہوگی وہ حسن و جمال کی وجہ سے ہوگی۔ اب حسن و جمال دو طریقے سے ہوتے ہیں، یا تو وہ صورت کے اعتبار سے ہوگا یا سیرت کے اعتبار سے ہوگا۔ اگر وہ صورت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ اس میں بڑی با کمال ہے کہ حضور علیہ السلام کا حسن ایسا تھا کہ کتنے کفار نے صرف حضور علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر ایمان قبول کر لیا۔ اور اسی کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت نے کیا خوب فرمایا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کہ آپ کو اتنا حسین بنایا کہ آپ کے جیسا کبھی دیکھا نہ گیا، اور ایسا حسین کسی ماں نے اب تک جنا نہیں، کہ حضور علیہ السلام کے حسن کے یہ اوصاف تھے۔ اور اگر بات کی جائے حضور کے اخلاق کی تو رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کے اخلاق اسوہ حسنہ یہ تمہارے لیے رول ماڈل ہیں۔ اگر کسی پر حسن اور جمال کے اعتبار سے محبت کی جائے کسی سے تو حضور علیہ السلام کی ذات اس میں سب مخلوقات پر فائق ہے اور با کمال ہے۔ اور اگر دوسری وجہ دیکھی جائے تو وہ فضل و کمال ہوتا ہے کہ کون کتنا فضیلت والا، کتنے کمال والا اور کتنے فضل کرنے والا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات کو دیکھا جائے اس میں تو حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ فضل و کمال میں بھی بڑی جامع ہے۔ جیسے کہ اگر دیکھا جائے کہ حضور علیہ السلام کسی پر اتنا کرم فرماتے کہ رب تعالیٰ کے عطا سے اس کو جنت کا مجزہ سنا دیتے، اور کوئی مانگنے آتا تو اس کو جو کچھ آپ عطا فرمانا چاہتے اس کو عطا فرما دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اگر فضل و کمال کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ بھی کامل، اور اگر تیسری وجہ دیکھی جائے محبت کی تو وہ جود و کمال ہوتا ہے کہ کون کتنا عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی کثرت سے واقعات ملتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی غیر اپنا نہ غیر بھی آیا تو آپ علیہ السلام نے اس کو بھر بھر کر خزانے لٹائے اور اس کو اتنا مال عطا فرمایا۔ اور آج بھی دیکھا جائے تو حضور علیہ السلام کے مدینہ مقدسہ سے وہ سلسلہ جاری ہے کہ جود و کمال کا سلسلہ جاری ہے۔ تو اگر کسی سے محبت کی جائے تین وجوہات کی بنا پر، یعنی حسن و جمال کے اعتبار سے کی جائے تو اس میں حضور علیہ السلام کی ذات فائق اور با کمال مخلوقات میں سے، اور کسی سے محبت اگر کی جائے جود و کمال کے اعتبار سے تو حضور علیہ السلام کی ذات اس میں با کمال اور فائق، اور کسی سے محبت کی جائے اگر فضل و کمال کے اعتبار سے تو حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ اس میں فائق ہے اور کامل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے کہ جن اسباب کے ذریعے محبت کی جاتی ہے تو اس میں بھی یہ تقاضا ہے کہ حضور علیہ السلام سب سے زیادہ حقدار ہیں مخلوقات میں جن سے محبت کی جائے۔ یہ تو تھی دنیاوی اعتبار سے بات کی جن وجوہات کی بنا پہ ہوتا ہے۔ اب رب تعالیٰ کی ذات پر ہم غور کریں تو رب تعالیٰ کی ذات نے خود بتایا کہ حضور علیہ السلام سے محبت کرنی ہے۔ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کہ اے حبیب آپ فرما دیں کہ اگر تمہیں تمہارے آباء و اجداد، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی بہن اور تمہارے ازواج یعنی تمہارے گھر والے اور تمہارے کنبے یعنی خاندان اور تمہارا وہ اموال کہ جنہیں تم نے کمایا ہے، اور وہ تجارت جس میں تمہیں خوف ہے کہ وہ تم سے وہ سودے چلے نہ جائیں،
اور وہ جگہیں جن میں تم رہتے ہو وہ محبت جن سے تمہیں محبت ہے وہ تمہاری رہنے کی جگہیں جو خوبصورت محلات ہیں. اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو گئی ہیں تو تم اس بات کا انتظار کرو کہ رب تعالیٰ کا حکم یعنی رب تعالیٰ کا عذاب ابھی تمہیں آ لے گا. رب تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے کہ تمہیں یعنی وہ چیزیں کہ جن میں فطری طور پہ تقاضا ہوتا ہے محبت کا، یعنی اولاد ہو گئی، مال ہو گیا، اور اپنے گھر والے ہو گئے اور والدین ہو گئے، ان تمام چیزوں سے جب محبت کا تقاضا فطری طور پہ ہوتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ فطری طور کے تقاضے تم دور رکھو اور اپنے محبوب سے یعنی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کا حکم ارشاد فرما رہا ہے، اپنے آپ سے محبت کا حکم ارشاد فرما رہا ہے رب تعالیٰ. اور رب تعالیٰ ساتھ میں یہ بھی فرما رہا ہے کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے سے تم پیچھے نہ ہٹو، یہ تمہارے لیے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے. اب اگر غور کیا جائے تو رب تعالیٰ کا یہ فرمان یہ اس محبت کے لازم فرض ہر چیز ہونے کے لیے کافی ہے، اور ساتھ میں رب تعالیٰ اس میں ترغیب بھی دے رہا ہے اور تنبیہ بھی کر رہا ہے، اور ساتھ میں دلیل بھی بتا رہا ہے کہ رب تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم اپنے میرے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم سے اس قدر محبت کرو، یہ تم پر محبت فرض ہے، لازم ہے، تمام چیزوں سے افضل ہے. یہ تو تھی قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے اپنے حبیب سے محبت کا ارشاد فرمایا. اب اگر ہم غور کریں حدیث مبارکہ میں تو اس کے کثیر واقعات ملتے ہیں، جیسا کہ حضور علیہ السلام کا فرمان لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں محمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں محمد تمہارے لیے تمہاری اولاد اور تمہارے والدین سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تمام لوگوں میں سے. تو حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ یہ بتانا چاہ رہا ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ یہ بتا رہی ہے کہ تمہیں تمام چیزوں سے زیادہ بڑھ کر مجھ محمد سے محبت کرنی ہے. تو کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں اگر ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، کہ گویا یہ حدیث مبارکہ کی عکاسی کرتے ہوئے کسی شاعر نے شعر فرمایا. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے محبت کرنے کے سے بھی ایک حدیث نہیں ہے. اگر ہم غور کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے پر کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں موجود ہیں اور حضور علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے سب چیزوں سے زیادہ بڑھ کر محبوب ہیں، لیکن میری جان مجھے آپ سے زیادہ بڑھ کر محبوب ہے. تو حضور علیہ السلام نے بخوب ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی جان سے بڑھ کر مجھے محبوب نہ سمجھ لو. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارکہ کا یہ فرمانا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سن کر فرمانا تھا کہ اب آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ بڑھ کر محبوب ہیں. تو حضور علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا، اور بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں محمد اسے اپنی جان سے زیادہ بڑھ کر اور تمام چیزوں سے زیادہ بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. یہ تو حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ترغیب ارشاد فرمائی کہ تم مجھ سے محبت کرو، یہ تمہارے دین ایمان کو کامل کرنے کا ہے. اب اگر اس واقعات میں غور کریں تو اس میں آیا لا یؤمن احدکم، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. تو علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ محبت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک محبت وہ ہوتی ہے جو فطری ہوتی ہے کہ جس میں بندہ جس چیز کا تقاضا جان بوجھ کر نہیں کرتا کہ اس سے محبت کرے، وہ خود ہو جاتی ہے. تو یہاں پر وہ مراد نہیں ہے، یہاں پر محبت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے. یعنی اگر محبت فطری طور پر نہ بھی ہوئی تو بھی تمہیں جان کر تمہیں تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ سے محبت کرنی ہے. یہ ہو جائے والی محبت نہیں کرنی، بلکہ تمہیں جان کر محبت کرنی ہے. تو جس سے یہ ثابت ہوا کہ لا یؤمن احدکم میں جو لا یؤمن ہے وہ ایمان کے کامل ہونے کے لیے نہیں بلکہ ایمان کے وجود کے لیے ہے، کہ وہ ایمان کا وجود ہی نہیں پایا جائے گا اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان اور اپنے مال اور تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت کر لیتے. اگر ہم غور کریں یہ تمام فرامین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ملحوظ تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس چیز پر بخوب مطلع تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مقدسہ سے محبت کرنی ہے. تو آپ نے اس چیز کو ثابت کیا اور اس چیز کی مثال قائم کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات سے کس قدر محبت کرنی ہے. اور یہ صرف جو قل ان کان آباؤکم میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، صرف وہ قرآن کو انہوں نے پڑھا نہیں بلکہ عمل بھی کرا. اگر ہم غور کریں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مقام پر حضور علیہ السلام سے اس قدر محبت کی کہ اپنا جان بھی لٹایا،
اپنا مال بھی لٹایا اور اپنی اولاد سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ موقع بھی یاد ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے مال کے لیے ترغیب ارشاد فرمائی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ لا کر فرماتے ہیں کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ تو یہ اس آیت کے مصداق تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے محبت کو ثابت کرنے کا وقت آیا تو آپ نے اپنے مال کو تمام کے تمام پیش کر کے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے۔ اور وہ دن بھی یاد کریں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں اپنے پاؤں پر سانپ کے ڈنک وہ ڈسنے کے درد کو سہا اور اپنی جان کو گویا پیش کر دیا کہ جیسا کہ سانپ کا ڈسنا وہ کسی کی جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان پر بھی حضور کی محبت کو فائق کیا۔ اگر ہم غور کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آپ کے کثیر واقعات ملتے ہیں کہ جس شخص نے حضور علیہ السلام کے فیصلے کو نہ مانا یا آپ سے بغض کیا یا آپ سے بغض کی وجہ سے کوئی کام کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا کہ حضور علیہ السلام کی محبت میں اس قدر فائق تھے۔ اگر ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدس پہ غور کریں تو آپ نے بھی حضور علیہ السلام کے یہ فرامین اور قرآن کے فرامین کو ثابت کیا اپنی زندگی میں اور اس کا عملی مثال قائم کی کہ اپنے مال کو اس قدر پیش کیا کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ اب عثمان جو کچھ بھی کرے تو اس پر معاف ہے، اس پر رب تعالیٰ کی کوئی پکڑ نہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس قدر مال پیش کیا۔ وہ دن یاد کریں کہ حضور علیہ السلام کا وہ واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ ملتا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو ضیافت کے لیے دعوت پیش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعوت قبول کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ جب ان کے گھر کے لیے ان کے کاشان اقدس کے لیے نکلے تو ہر قدم پر آپ قدم گننے لگے حضور علیہ السلام کے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے قدم کو گننے لگے اور پھر ہر قدم پر جب حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اے عثمان تم میرے قدم کیوں گر رہے ہو تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت پیارا ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ علیہ السلام کے ہر قدم پر ایک غلام آزاد کروں۔ تو یہ آپ مال سے اور اپنی جان سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے اس قدر محبت کرتے تھے۔ اور اگر غور کریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو تو آپ نے بھی غزوہ خیبر سے لوٹتے ہوئے اپنی اثر پر قضا کیا، حضور علیہ السلام کے آرام میں چین میں خلل آنے نہ دیا کہ آپ نے اپنے آپ کی ہر چیز یعنی نماز کس قدر محبوب ہے آپ نے اس بات کو ثابت کیا کہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے لیکن حضور علیہ السلام کی ذات مقدس سے بڑھ کر نہیں، حضور علیہ السلام کی ذات مقدس پر ہی اس کا انحصار ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس اس میں اول ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات میں آرام میں خلل آنا اور چین میں خلل آنا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو گوارا نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے آرام میں خلل آئے اور آپ کو تکلیف پہنچے۔ تو اس چیز کو بخوبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس چیز کو سمجھا کہ رب تعالیٰ کی مقصود حضور علیہ السلام کی محبت ہے۔ اور اگر ہم غور کریں صحابیات کے مقامات صحابیات کی محبت پر تو کتنے واقعات ملتے ہیں کہ غزوہ احد میں ایک صحابیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب ایک افواہ چلی کہ حضور علیہ السلام کو کفار نے معاذ اللہ شہید کر دیا ہے تو وہ صحابی اپنے گھر سے چلیں، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے والد شہید ہو گئے ہیں، آپ کے شوہر شہید ہو گئے ہیں، تو ان کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں بتاؤ، حضور علیہ السلام کو دکھاؤ، وہ تو سلامت ہے نا۔ پھر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے شوہر آپ کے بیٹے شہید ہو گئے ہیں، پھر وہ وہی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں حضور علیہ السلام کے بارے میں بتایا جائے کہ آپ کی ذات اقدس سلامت ہے، آپ کو تو کچھ نہیں ہوا۔ گویا وہ یوں بتا رہی ہیں کہ تسلی ہے پناہ بے کسا زندہ سلامت ہے، کوئی پرواہ نہیں سارا زمانہ زندہ سلامت ہے، کہ حضور علیہ السلام کی محبت میں اس قدر معمور تھی۔ اگر ہم غور کریں تو صحابہ کرام میں بچوں کا بھی بڑا عمل دخل رہا حضور علیہ السلام سے محبت کا۔ وہ دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ جب بدر میں کھڑا ہوا تو میرے برابر میں کچھ بچے تھے اور میں نے یہ سوچا کہ یہ بچے تو میں ان کے برابر میں کھڑا ہو گیا ہوں، اگر کفار حملہ آور ہو گئے تو میں کیسے بچوں گا، یہ تو میرے لیے کچھ نہیں کر پائیں گے اور میں ممکن ہے کہ ان کے کفار کے حملے کی زد میں آ جاؤں۔ تو یہ سوچنا تھا کہ بچوں نے کہا کہ ابو جہل کہاں ہے، تو وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ تمہیں اس سے کیا کام ہے، تو وہ فرماتے ہیں بچے کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے، حضور علیہ السلام کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کو گالیاں دیتا ہے، وہ ہمیں اس کو دکھا دو،
ہم یا تو وہ زندہ رہے گا یا ہم زندہ رہیں گے، ہم اس کی جان لیے بغیر نہ رہیں گے۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے سامنے دیکھا تو ابو جہل تھا، اور ابو جہل کی طرف میں نے فوراً اشارہ کیا کہ یہ ابو جہل ہے، جاؤ اس کے پاس، یہ تمہارا مطلوب ہے۔ تو وہ بچے فوراً گئے اور ابو جہل پر حملہ آور ہو گئے، اس پر تلواروں کا وار کرا، اور اس قدر وار کیا کہ ابو جہل کو جہنم واصل کر دیا۔ تو بچوں کی بھی یہ محبت تھی کہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے، حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ سے اس قدر محبت کرتے۔ اب اگر غور کریں حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ سے محبت کا کیا فائدہ ہے، تو اس ذات سے مقدس کا بڑا فائدہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور قیامت والے دن ہم سب چاہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ہمیں پڑوس ملے، حضور علیہ السلام کی صحبت ملے۔ تو یہ تقاضا ہے کہ محبت کا، کہ ہم حضور علیہ السلام سے محبت کریں اور قیامت میں ان کا قرب اور ان کی صحبت کو پائیں۔ اور اسی کے ساتھ اگر ہمیں اپنے اندر غور کرنا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں، تو اس کے لیے کسی نے خوب ارشاد فرمایا کہ بندہ جس شے سے محبت کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ تو ہم اپنی ذاتوں میں غور کریں، کیا ہم حضور علیہ السلام کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں؟ تو ہم یہ سمجھ لیں گے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اگر نہیں کرتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کا کثرت سے ذکر کرنا، یعنی حضور علیہ السلام کے اوپر درود پاک پڑھنا اور آپ کی مثالوں کو پیش کرنا اور آپ کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو یہ محبت کی علامتوں میں سے ایک بہترین علامت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت اور ان پر محبت میں اپنی جانوں کو قربان کرنا نصیب فرمائے۔